15 अगस्त 1947 ہندوستان نے اپنے 200 سالوں کی غلامی سے آزاد پائی۔ جو آزادی جو سالوں سے اس کے لیے ہندوستانیوں نے لڑائی کی، بے شک یہ دن ہر ایک ہندوستانی کے لیے ناقابل فراموش ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ہم نے اپنی آزادی بہت جد اور جہد اور کئی جانوں کی قربانی کے بعد حاصل کیے ہیں، اور یہ کبھی بھول نہیں سکتے کہ ہمارے باباؤں، ہمارے رہنماؤں نے اس آزادی کے لیے اپنے جان تک قربان کیے، ہم نے سب کچھ اس دیش کی آزادی کے لیے نچھاور کر دیے، اور ہم آج اپنے آزادی کے 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں تو ہم اپنے کئی طبقے پر ہم اپنے ترقی پائے ہیں، لیکن کئی طبقے پر ہم ابھی بھی پیچھے ہیں، پھر بھی ہم اتنے ترقی پائے ہیں۔ میں اب جب یوم آزادی کے دن ہمارے پہلا وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جب ہندوستان کو اب سامنا کر اپنی تقریر کر رہے تھے، اس باتوں پر غور کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے ان کے سارے ہندوستان کو اپنی بات سنا رہے تھے، تب انہوں نے کہا، جب آزادی آتی ہے، جو ہماری سیاسی طور پر ہمارے اوپر ہوئے ایک بوجھ تھا، انگریزیوں کی حکومت، وہ حکومت ہم سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، ہم آزاد ہوئے، لیکن یہ آزادی بھی ہمیں کئی طرح کا ذمہ داریاں لے دیتی ہے، جو ہم جب تک آج تک ہمارے اس برے حال کے وجہ وہ ہم ایسے کہہ سکتے تھے، لیکن آج سے ہم ہماری غلطیوں کی اور گناہوں کی ہماری غلطیوں کی جو وجہ صرف ہم ہی ہے، تو ہمیں سدھرنا ہوگا کہ ہماری دیش کی ترقی کے لیے ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا، جیسے ہم جنگ آزادی میں ایک ساتھ رہے تھے، ہندوستان کے لیے ہم ایک دیش بنے تھے، ہم ایک جہتی سے رہے تھے، ہم اپنے مذہبوں کو بیچ میں نہیں لائے تھے، ہم اپنے طبقے کو یا زبانوں کو اپنے بیچ میں نہیں لائے تھے، ہم ایک تھے، اس لیے ہم آزادی پائے۔ تو اس لیے جو ہمارے نہرو جی نے تب کہا کہ یہ میرا گزارش ہے آپ سے، اور یہ پہلے پارلیمنٹ کا بھی، جو بیچ میں کچھ بھی ہمارے بیچ میں جو کوئی بھی جو لڑائی ابھی تک چل رہا تھا، وہ سب چھوڑ دو، کیونکہ یہ لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور اس کی حل، اور جو کوئی بھی لڑائی ہو اس کی حل لڑائی نہیں رہتے، اس لیے ہم اپنے آپس میں پیار بٹھا کر ہندوستان کی ترقی کے لیے آگے چلنا ہوگا، ایک ساتھ چلنا ہوگا۔ جب ہمارے یہاں حکومت برطانوی رہے تھے، تب ہمارے یہاں کی جی ڈی پی 4 ٹریلین تھے، یعنی اس زمانے کی 4 ٹریلین، تب تو یہاں اس زمانے میں تو اس سے 10 گنا ہوتی، اور ہمارے جی ڈی پی 25% تھی، یعنی جب وہ 25% تھی تب وہاں اس وقت کی، جب اسے یہاں اس وقت سے ملا کر دیکھیں تو بہت زیادہ ہوگا۔
اور جب وہ ہمارے یہاں سے ہمیں آزادی دے کر جا رہے تھے تب ہماری جی ڈی پی 4.2% تھا. اس حد تک ہمیں وہ لوٹ چکے تھے، ہم اس حد تک گر چکے تھے. ایسا ملا تھا ہمارے آزادی، لیکن پھر بھی ہم اتنی دور آئے ہیں، ہم اپنے 74 سال گزارے، اتنی ترقی کیے ہیں صرف اور صرف ہمارے ایک جہدی سے. اور جب بھی ظلم سامنے آئے، جو کوئی بھی ہو ظلم آئے تو ایک ہو کر اس کی سامنا کرو، اس لیے ہی ہماری بھلائی ہوگی. جب ایک ساتھ ایک رہیں گے تو کوئی ظلم، جو کوئی انگریزی کا حکومت ہو یا کوئی گنہگاروں کی حکومت، وہ سب مٹے گا، سب جائے گا. ہم ایک ساتھ رہیں تو اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، اس دنیا کی، اس لوگوں کی بھلائی کے لیے. جو ہمارے ہندوستان جب آزاد ہوئے، رہنماؤں نے مل کر اس دیش کے لیے ایک اچھا سسٹم، ایک اچھا آئین اور اچھا تعلیمی انتظام سب کچھ بنائے اور ہمیں ایک اچھا طریقہ دکھائیں ہماری ترقی کے لیے. اس طریقے سے ہم بہت کچھ حاصل کیے ہیں، بہت ترقی پائے ہیں. اور جب آج کی حکومت کو دیکھیں تو وہ کئی طرح کا جو چینجز، بدلاؤ لا رہے ہیں، وہ کئی طرح کا مصیبت ڈال رہے ہیں لوگوں پر. ہماری ہندوستان کی یہ آزادی کو بھی یہ چوٹ پہنچا سکتی ہے. ایسی گہری باتیں، ایسی گہری بدلاؤ ہمارے آئین اور سب کچھ میں چل رہا ہے. ہمارے دیش جب آزاد ہوئے تھے تب رہنماؤں کی یہی خواب تھا کہ ہمارے بیچ کے جو مذہبی، طبقائی، زبانی افتراق و فرق ہے وہ مٹا جائے، ہم سب ایک ہو جائیں، ایک ہی دیش کی، ایک ہی ماں کی بیٹے کی جیسے رہے. لیکن آج کل تو بہت کچھ چل رہا ہے. تو اس یوم آزادی پر میرا یہ پیغام ہے کہ ایک ساتھ رہو، ظلم کے خلاف ایک ساتھ رہو اور اچھے کے لیے، سبھی کے بھلائی کے لیے سوچو.